کیا کسی شخص کا خیال آپ کے ذہن سے نہیں نکل رہا، یا کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ بلا نہیں پا رہے ہیں؟ ممکن ہے کہ جس مشکل میں تم ہو وہی تمہارے لیے آسانی ہو۔ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے منصوبوں کی ناکامی کے بعد اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا کچھ ہے۔ بس یقین رکھو، جس کا ملنا تمہیں کہیں سے بھی ممکن نہیں لگ رہا، اس کے پاس تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے، اور وہ تمہیں سب واپس لوٹا دے گا۔ مگر ہم تباہی کے آغاز پر اتنے تباہ کن کیوں ہو جاتے ہیں؟ اتنے مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم ساری امیدیں ہی کھو دیتے ہیں۔ ہم محض اپنے رب پر ہی بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہماری پریشانی، تکلیف جو کہ ایک عارضی مدت کے لیے ہماری زندگی میں آتی ہے، ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس ذات نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے وہی ہمیں ان آزمائشوں سے بھی نکال دے گا۔ اگر اللہ ہمارے ذہن سے کسی انسان کا خیال نہیں نکال رہا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اس انسان کو یا ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر اللہ ہمارے ذہن سے کسی شخص کا خیال نہیں نکالتا تو یہ ایک بہت اہم بات کی علامت ہو سکتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا ہر عمل حکمت سے بھرا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں جو کچھ بھی کرتا ہے، جو کچھ بھی عطا کرتا ہے، اس کا مقصد ہمیں سکھانا، سمجھانا اور بہتر بنانا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی شخص کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرا رہا ہو کہ ہمیں اس شخص سے متعلق اپنے جذبات اور خیالات کو سمجھنا ہوگا۔ ہمیں امید رکھنی ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ بہت جلد اس شخص سے ہمیں نواز دے گا۔ کسی شخص کا خیال ہمارے ذہن میں آنا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم انسان ہیں، اور ہماری سوچوں پر قابو پانے کی طاقت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمیں اپنی دعاؤں، توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ اللہ آپ کی دعائیں ضائع نہیں کرتا، نہ ہی کوئی دعا، نہ کوئی نیکی۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کی قدرت ہے، اور وہ عمل جو اس کے لیے ہے، ہر وہ آنسو جو آپ نے اس کے لیے بہایا، جو صرف اس کی یاد میں نکلتا ہے، وہ اسے یاد رکھتا ہے اور بہترین وقت پر بہترین بدلے سے نوازتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ ہمیں وہاں سے بچاتا ہے جہاں سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا، وہ وہاں سے سنتا ہے جہاں سے کوئی بھی سن نہیں سکتا، وہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا، وہ تب معاف کرتا ہے جب کوئی بھی ہمیں معاف نہیں کرتا، اور وہ ہمیں تب بھی قبول کرتا ہے جب ہمیں کوئی قبول نہیں کرتا۔ اس کی محبت پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھیں، اور آپ کو کسی بھی طوفان میں وہ تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو تھام لے گا۔ کیوں سوچتے ہیں آپ کس بارے میں جس میں آپ کا کوئی بس ہی نہیں چل سکتا؟ مت سوچا کریں اپنی زندگی کے بارے میں اتنا۔ زندگی اللہ نے دی ہے، اور اس کا کنٹرول بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی آپ کو ہر قدم پہ سنبھال لے گا، کیونکہ اللہ آپ کے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے تو وہ سب کرتا ہے جو کہ ہم کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ہماری آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسو اس کی وجاہت کے لیے کافی ہے، بے شک درد زیادہ ہو یا کم، اللہ ہمیشہ آپ کے بہت ہی قریب ہے۔ اللہ پاک تمہارے دل کی کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تمہارے دل میں کسی شخص کا خیال ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں اس چیز کی جگہ ضرور ہوتی ہے۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ جو چیز اللہ پاک آپ کے دل میں ڈال رہا ہے اس کے لیے دعا کریں۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کو اسی طرح سے ملنی ہو کہ آپ دعا کریں اور اب تم اس چیز کو حاصل کر لو۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ وہ جواب دے گا اور تمہاری آخری خوشی سے تمہیں ضرور نوازے گا۔ تمہارا خواب تمہاری آنکھوں کے سامنے پورا ہوگا۔ تمہارا من پسند شخص تمہیں بہت جلد عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔
کیونکہ وہ میرا رب کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہارے دل میں کسی چیز کی محبت ڈالی ہے تو میں ان قریب اس کو تمہیں عطا بھی کر دوں گا، بس اس کے لیے دعائیں کریں، ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے ایمان کی آزمائش کرتا ہے، اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ ہم اس پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، کتنا یقین رکھتے ہیں ہم اس پر، ورنہ یہ کبھی بھی ہمارے پاس نہ ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ آپ سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں چھینتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں تب تک اس چیز کا خیال رکھتا ہے جب تک وہ چیز آپ کے نصیب میں اللہ لکھ دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کے منصوبے ہیں، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں کہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز یا آپ کے پسندیدہ شخص سے کب نوازنا ہے، کب عطا کرنا ہے آپ کو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو آپ کی من چاہی ہوئی چیزوں سے ضرور نواز دے گا۔ میرا اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ وہ تمہارے دل میں اگر محبت ڈال رہا ہے کسی شخص کی، تو میرا رب اپنی رحمانیت کے صدقے اس شخص کو تمہارا نصیب بھی ضرور کرے گا۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی من چاہی چیزوں کو آپ کے نصیب میں کر دے۔ اللہ پاک اس شخص کو جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کے نصیب میں لکھ دے۔ اللہ پاک اس شخص کو جسے آپ اپنا محرم بنانا چاہتے ہیں اللہ اسے آپ کا محرم بنا دے۔ ہر وہ شخص جو نکاح کی حاجت رکھتا ہے، ہر وہ شخص جسے کسی سے نکاح کی خواہش ہے، اللہ آپ کی دعاؤں پر جلد کن فرما دے۔ میری آپ سب کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ کسی کی محبتیں رائے گاہ نہ جائیں، یا اللہ کسی کی محبتیں کبھی بھی نہ اجڑے، یا اللہ کبھی بھی کسی کی محبت اس سے جدا نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔